السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوروں سے متعلق آپ کو کئی دروس دیے میں نے، لیکن اسپیسیفکلی اس ٹاپک پر شاید میں نے کبھی بات نہ کی ہو کہ جنت کی رومانٹک لائف کیا ہوگی۔ لیکن اس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ ایک بڑا ڈفرینٹ دور ہے، وہاں پہ انسان کے سوچنے کا ڈھنگ طریقہ، اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے وہ ان چیزوں کو بڑا ڈفرینٹلی دیکھتی ہے، اور جب باتیں ایک سرٹن اینگل سے بیان کی جاتی ہیں which is like 19th century angle یا 20th century angle, so it doesn't really appeals them. انہیں سمجھنے میں اس کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار اس میں یہ اینگل ہے کہ نہیں ہے، تو آئیے اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ حور کہتے کس کو ہیں، تاکہ ایک بیک گراؤنڈ ہو جائے ان لوگوں کو جنہوں نے حور پہ سیریز نہیں دیکھی، پھر آہستہ آہستہ اس درس کو بلڈ کریں گے، تھوڑا سا طویل بھی ہو سکتا ہے، پہلے بتا رہا ہوں۔ ویسے تو حور پر کئی دروس ہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں اب حور پر کیوں اتنی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس چینل پر 5000 سے زائد ویڈیوز ہیں، ان میں سے 100 بھی حور پر نہیں بنائی میں نے، تو اب آپ خود پرپورشن آؤٹ کر لیں کہ حور پر کتنی ہے اور دوسرے ٹاپکس پر کتنی ہے۔ تو خیر بہرحال حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حور اس کو کہتے ہیں جس کے دیدار سے آنکھ حیرت میں پڑ جائے، یعنی حسن و جمال کا ایک ایسا مقام ہو کہ آنکھ حیرت میں پڑ جائے۔ اور دنیاوی خواتین تو حوروں سے افضل ہیں، تو جب خواتین کہتی ہیں، میں کہتا ہوں آپ کو کیا غم ہے، آپ اپنے ادنا چیز سے کیوں پریشان ہیں، اور جبکہ جنت میں یہ مادہ ہی نہیں ہے جس مادے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کہ میں کیسے فیل کروں گی، وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو 2 ہی دینے ہیں دنیاوی عورتوں میں سے، تو سوکن تو ہے ہی ہے، اور پھر وہ فیلنگ بھی نہیں ہے۔ اس پر میں نے جنت کی سوکن کے اوپر بھی آپ کو چند ایک دروس دیے۔ خواتین بڑی انسیکیور فیل کرتی ہیں اس سلسلے میں، بڑی پریشان بھی رہتی ہیں کہ نہیں کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف مجھ کو میرا ہی ملے اور اس کو کوئی اور ملے ہی نہ۔ میں کہا پھر اس کے دل سے جا کے پوچھیں، وہ بیچارہ جو ہے اسی آس میں بیٹھا ہے، لیکن اس کی آپ پوچھتی نہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، آپ پوچھتی بھی ہیں تو وہ وہی جواب دیتا ہے جو غریب بیچارہ، کہ آپ کو برا نہ لگے۔ لیکن anyway، مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف تخلیق فرمایا ہے۔ دیکھیں نا، اس کی اس خواہش کا پیچھے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا یا کم محبت کم کرتا ہے، یا اس کی جو ہے وہ اس کو نیگیٹو کونوٹیشن میں نہ لیں۔ اللہ نے مرد کو بنایا ہے مختلف، عورت کو بنایا ہے مختلف، دونوں ہیں آدم ہی کی اولاد علیہ السلام، لیکن ان میں کوئی تلنا نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ یو کی ناٹ کمپیئر دیم، دے آر 2 ڈفرنٹ تھنگس ان اے وے۔ لیکن حور کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ، آپ مشہور تابعی ہیں، تفسیر میں آپ کے اقوال کے بغیر تو تفسیر کی کوئی کتاب پوری نہیں ہوتی، تو فرماتے ہیں کہ حور اسے کہتے ہیں جس کے دیدار سے آنکھ حیرت میں پڑ جائے اور اس کی پنڈری کپڑوں کے پیچھے سے نظر آئے، دیکھنے والا اپنے چہرے کو ان حوروں میں سے ہر ایک کے جگر میں رقت جلد اور صفرائے رنگ کی وجہ سے آئینے کی طرح دیکھے گا۔ البدور الصافرہ میں پھر تفسیر مجاہد میں اقوال آتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی ان باغوں کے مکانات اور ان محلوں میں نیچی نگاہ والیاں ہوں گی، یعنی کہ حوریں ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شرم و حیا عطا کی ہے۔ تو اگر کسی کے دماغ میں کوئی مغالطہ ہو نا تو اس کو نکال دے۔ اللہ نے شرم و حیا کی پیکر عورتیں بنائی ہیں وہ، اور جنتی لوگ ایسی بنائی ہے عورت کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں۔ جب یہ تخلیق ہوئی نا، یہ کن سے تخلیق ہوئی، حکم خداوندی سے تخلیق ہوئی۔ دنیا کی جو عورت ہے، دنیا کا جو مرد ہے، وہ
درجہ بدرجہ تخلیق ہوا نا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہ کے دنیا میں آیا، اور پھر اسی طرح اس کے ماں باپ بھی ایک پروسیس سے گزرے، پھر ان کے ماں باپ بھی ایک پروسیس سے گزرے. لیکن حور جو ہے وہ کن سے تخلیق ہوئی، اور تخلیق ہوتے ہی خیمہ بھی تان دیا گیا کہ اس کو کسی جن نہ کسی انسان کسی نے چھوا بھی نہیں، اس نے اپنی نگاہ کسی پہ ڈالی بھی نہیں، سوائے اس کے جو اس کا ہے اس پہ ڈالے گی، یا جنت سے اگر دیکھتی ہے کسی کے ساتھ منسوب ہو گئی ہے تو صرف اسی کو دیکھتی ہے، غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں اس نے کبھی. تو نیچی نگاہ والیاں ہیں. ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر کسی نے تصرف نہیں کیا. قرآن کی آیت ہے نا کہ لم یطمثہن، اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے. یعنی جن تو چھپا ہوا ہوتا ہے دنیا میں بھی، کوئی بشر کسی کو دیکھے یا نہ دیکھے، جن تو چونکہ آپ کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے اس لیے اس کو جن کہتے ہیں، وہ تو آپ کو دیکھ ہی لیتا ہے، لیکن اسے تو کسی جن نے بھی نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اللہ نے ایسے اس لیے تو کہا کہ سیپ میں چھپا موتی. تو اب اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی کہ ایک ایسی چیز عطا فرمائے گا جو اندیکھی ہے، انچھوئی ہے، اور ہے بھی حیا والی، نگاہیں اس کی کسی اور پہ پڑتی نہیں سوائے اس کے جس کے لیے وہ ہے. تو گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حور وہ ہے جس کی آنکھ کا سفید حصہ نہایت ہی سفید ہو اور سیاہ حصہ نہایت ہی سیاہ ہو. تفسیر قرطبی میں آپ کا یہ قول آتا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ البیاض نصف الحسن، گورا رنگ آدھا حسن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک قول آتا ہے بشرا المحبین میں کہ جب عورت کے حسین بالوں کے ساتھ اس کا گورا رنگ خوب نکھر جائے تو اس کا حسن تمام ہو جاتا ہے. اچھا اب ایک اور بات بتا دوں، یہ حور العین جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں اردو میں تو بڑا مستعمل ہے، بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو لفظ حور العین ہے اس سے متعلق لوگ جب سوال کرتے ہیں نا کیا ایک ہی ہے، تو اس کا وجہ کیا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ حور العین پلورل ہے، جمع ہے، واحد نہیں ہے. اسی طرح حور کا جو لفظ، جب بھی حور کا لفظ استعمال ہوگا نا، حور کا لفظ ہی جمع ہے تو ایک تو ہو نہیں سکتی. اس کا سنگولر ہے حورا، حورا اس کی جمع حور ہے. اور حورا کس کو کہتے ہیں؟ حورا اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان بھی ہو، حسین بھی ہو، جمیل بھی ہو، گورے رنگ کی بھی ہو، سیاہ آنکھ والی بھی ہو. اور عین جو ہے وہ عینا کی جمع ہے. عینا ایک آنکھ کو عین اس کی جمع ہے، اور عینا اس عورت کو کہتے ہیں جو بڑی آنکھوں والی ہو. تو ہادی الارواح میں یہ تفصیل علامہ ابن قیم جمع کرتے ہیں. اچھا تو چنانچہ حور حورا کی جمع ہے اور عین عینا کی جمع ہے. اردو محاورے میں لوگ حور العین کو واحد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ غلطی عام ہو چکی ہے، لیکن حور العین جمع ہے، اس کی واحد حورا عینا ہے، لیکن کثرت استعمال سے اردو میں یہ چیز آ گئی. بہرحال اب حور کی پیدائش لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا نہ کسی جن نے. تو اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتیں دنیا کے مردوں کی بیویاں بنیں گی. اللہ نے ان کو ایک اور طریقے سے پیدا کیا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ واقعہ میں، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا، انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا، یعنی ہم نے ان کو ایسے بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں، یعنی بعد مقاربت کے پھر کنواری بن جاتی ہیں، اور محبوبہ ہیں. یعنی محبت یہ ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے محبت ہوگی. وہ تو جان چھڑکنے والیاں ہوں گی، اور یہاں سے جو انسان ہوگا، جو مرد ہوگا، وہ بھی ان کو بہت پسند کرے گا، بہت چاہے گا. اس پر بھی بات کریں گے. تو یعنی کہنے کا مقصد ہے اپنی حرکات میں، اپنی عادات میں، اپنے ناز میں، اپنے انداز میں، اپنے حسن میں، اپنے جمال میں، سب چیزوں نے اس کو ایسا دلکش بنا دیا کہ اہل جنت اس کی طرف آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہوگا. اور امام شعبی رحمۃ اللہ اس کی کمپینین شپ کو انجوائے کرے گا.
امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو ان چیزوں کے ساتھ خاص طور پر بیان کیا گیا تو ان کو کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں ہے. تو بہرحال امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو سنن سعید بن منصور میں بھی روایت کیا گیا, پھر امام بیہقی بھی روایت کرتے ہیں, امام سیوطی بدور السافرہ میں لاتے ہیں. اچھا, حور عین کی تخلیق بھی بڑی جداگانہ ہے, یعنی ان کی تخلیق مختلف انداز سے ہوئی ہے, کسی ایک انداز پر بھی نہیں ہوئی. بعض تو حور عین جو ہیں وہ زعفران سے پیدا کی گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک جو امام سیوطی البدور السافرہ میں لاتے ہیں, امام طبرانی بھی لاتے ہیں حدیث نمبر 7813 کے تحت, تو وہ ہے کہ خلق الحور العین من الزعفران, زعفران سے پیدا کی گئی ہے. حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد ان سے بھی ایسی ہی مروی. حضرت زید بن اسلم یہ بھی مشہور تابعی ہیں, مفسر ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ ان کو کستوری, کافور اور زعفران سے پیدا کیا. تو گویا یہ بھی ایک حور کی قسم ہے جس کے اندر کستوری, کافور بھی اور زعفران کی آمیزش بھی ہے. تو یہ البدور السافرہ میں یہ بھی آتا ہے. آگے حوالہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اچھا, اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت انس ابن مالک اور اسی طرح ابن عبد الرحمن تابعی, یہ بڑے مشہور تابعی ہیں, اور حضرت مجاہد یہ بھی تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم اور حوا نے نہیں جنا بلکہ ان کو زعفران سے پیدا کیا گیا, یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہیں, ماں باپ کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی. ہادی الارواح میں ان کے اقوال موجود ہیں. اچھا, پھر حوروں کو پیدا کرنے کے بعد ان پر قیمہ قائم کر دیا جاتا ہے, جیسا کہ حضرت ابن ابی الحواری فرماتے ہیں کہ حور عین کو محض قدرت خداوندی سے کلمہ کن سے پیدا کیا گیا ہے. جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمہ نصب کر دیتے ہیں. پھر ہادی الارواح میں بھی اس قول کو نقل کیا گیا ہے صفحہ 305 پر, اور پھر صفت الجنہ یہ ابن ابی دنیا کی ہے اس کی صفحہ 311 پر. اچھا, اسی طرح جنت کے گلاب سے بھی بعض پیدا ہوتی ہیں, جیسا کہ حضرت ضباح قیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. ان کو میں تفصیل سے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں, اس لیے اختصاراً یہاں پر بیان کر رہا ہوں. ایک دفعہ پھر ذرا ایک آپ کو آپ کی فہم کے لیے, یا آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے وہ تفصیل نہ سنی ہو تو اختصار سن لیں, پھر بعد میں جا کے حوروں کی پلے لسٹ میں آپ جا کے تفصیل سے بھی دیکھ لیں. تو حضرت ضباح قیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک ابن دینار سے سنا, آپ نے فرمایا کہ جنات النعیم یہ جنت الفردوس اور جنات عدن کے درمیان واقع ہے, اور ان میں ایسی حوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئیں. تو پوچھا گیا کہ بھئی اس جنات النعیم میں خاص جنت اس میں داخل کون ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ جو باز رہا کہ اس کے گناہوں کا جان بوجھ کر پختہ ارادہ کرے, اور اسے اللہ کی عظمت یاد آئی, اور جب یاد آئی تو اس نے اللہ کو سامنے پایا, تو یہ اللہ کے خوف میں کہ میں یہ کیسے کروں, تو یہی وہ لوگ ہیں جو خوف و خشیت میں پروان چڑھتے ہیں, اور پھر ان کو انعاماً یہ جنت دی جائے گی. تو اس قول کو صفت الجنہ میں ابن ابی دنیا نے پیج نمبر 348 پہ نقل کیا ہے. تو بہرحال ان کی تخلیق مختلف چیزوں سے ہوئی ہے, اور پھر یہ مختلف لیولز پر ہیں, مختلف جنتیوں کو عطا ہوں گی. اچھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حور عین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا, تو آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے. تو گویا یہ بھی کوئی ایک قسم ہے حوروں کی جس کا تذکرۃ القرطبی میں ذکر ہے. پھر آگے ترمذی کا حوالہ ہے کہ ان کا نچلا حصہ مشک, درمیانی حصہ عنبر کا, اور اوپر کا حصہ کافور کا. ان کے بال اور ابرو سیاہ ہیں, نور سے ان کا خط کھینچا گیا. یہ جو آپ آئی بروز جا کے بنواتے ہیں نا, خواتین بنواتی ہیں نا, یہ اس کی تھریڈنگ کرا کے پتہ نہیں کیا کر کے اس کو کمانی بناتی ہیں, ان کا خط کھینچا ہوا ہے اور نور سے کھینچا ہوا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے تذکرۃ القرطبی میں بحوالہ ترمذی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ نے حور عین کو کس طرح تخلیق فرمایا. تو انہوں نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ان کو عنبر و زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا, پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتا ہے, اس پر پھر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے. پھر حور کے بدن کے مختلف حصے مختلف چیزوں سے تخلیق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنوں تک یہ زعفران سے بناتا ہے, اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے, اور اس کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے, اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے. پھر اس کے اوپر گلے لالا کی 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہیں. جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج, اور جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے, اور اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں. ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے خدمتگار ہیں جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہے. تو یہ حور کہتی ہے یہ انعام ہے اولیاء کا,
اور ثواب ہے ان کا جو یہ ان اعمال کا جو وہ بجا لاتے ہیں. تذکرہ قرطبی میں بحوالہ ترمذی بڑی تفصیل سے موجود ہے، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر ذرا اختصاراً ذکر کر رہا ہوں. اچھا اسی طرح قطرات رحمت سے بھی بعض حوریں پیدا ہوتی ہیں، جن کے بارے میں سورہ رحمان میں ہے نا کہ حور مقصورات فی الخیام، یہ حوریں ہیں خیموں میں رکی رہنے والی. اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بدری نے عرش سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے ان کو پیدا کیا گیا، پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے ایک خیمہ نصب کر دیا گیا. اس خیمے کی چوڑائی 40 میل ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے. جب اللہ کا دوست یعنی اللہ کا ولی اس کے پاس خیمے میں جانا چاہے گا تو اس خیمے کو راستہ ہو جائے گا، تاکہ ولی اللہ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فرشتوں اور خدمتگاروں کی مخلوقات کسی کی نگاہ نے اس حور کو نہیں دیکھا. تو حوریں ایسی ہیں جو مخلوقات کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہیں. تو صفت الجنہ میں اس کو بہرحال پھر ابن کثیر بھی اس کو نقل کرتے ہیں. اچھا پھر آپ کو نہر بیدخ کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں، جو لڑکیاں اگانے والی حور حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت کی ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے. اس پر یاقوت کے قبے ہیں جن کے نیچے لڑکیاں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتی ہیں. جنتی آپس میں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بیدخ کی طرف چلو، چنانچہ وہ آئیں گے اور لڑکیوں سے مصافحہ کریں گے. جب کوئی لڑکی کسی مرد کو پسند آئے گی تو اس کی کلائی کو چھولے گی تو لڑکی اس کے ساتھ پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ پھر دوسری لڑکی اگائے گی. تو صفت الجنہ میں ابن ابی دنیا پیج 69 پر اس روایت کو بھی لاتے ہیں. اچھا اسی طرح شور بن عطیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ نہریں ہیں جو لڑکیاں اگاتی ہیں. لڑکیاں مختلف آوازوں میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں کہ ویسی خوبصورت آوازیں کانوں نے کبھی نہ سنی. وہ کہتی کیا ہیں؟ وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں. نحن الخالدات فلا نموت ونحن الكاسيات فلا نعرى ونحن الناعمات فلا نجوع ونحن الناعمات فلا نباس. تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ ہم زندہ رہنے والی ہیں، ہمیشہ کبھی نہیں مریں گی. ہم لباس پہننے والی ہیں، کبھی بے لباس نہ ہوں گی. ہم ہمیشہ نعمتوں میں پلنے والی ہیں، کبھی بھوکی نہ ہوں گی. ہم ہمیشہ نعمتوں میں رہنے والی ہیں، کبھی رنج و تکلیف میں نہ آئیں گی. تو امام احمد نے اس کو الزہد میں، اور پھر امام دار قطنی نے، اور پھر امام سیوطی نے، مختلف محدثین نے اس کو جمع کیا. اگین تفصیل سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس لیے اختصار نبی جا رہا ہوں. اچھا شہداء کو جب اس نہر میں غوطہ دیا جائے گا نا تو یہ اچھی طرح سے صاف ستھرے ہو کر 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا اسی طرح حوروں کی عمر کے متعلق جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ ہم عمر ہوں گی، ایک ہم آہنگی ہوگی آپس میں. تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ عمر میں مساوی ہوں گی، اور یہ سوکنوں اور ان کا جو آپس کا تعلق ہے نا بغض اور نفرت والا نہیں ہوگا. اس ضمن میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپس میں دوستانہ تعلق ہوگا، سہیلیوں کی طرح رہیں گی، کوئی بغض کوئی نفرت نہ ہوگی. یہ جو جن چیزوں کی وجہ سے خواتین پریشان ہوتی رہتی ہیں نا وہ چیزیں ہوں گی نہیں وہ جنت میں. اب میں ان سے یہی کہتا ہوں جب ایک چیز ہے ہی نہیں آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کو کہتے ہیں دا فیئر آف ان نون. سائیکالوجی کی سائیکالوجسٹ جو ہے اس کو یوں ٹرمینالوجی کو یوں استعمال کرتے ہیں. دنیا میں بھی انسان نا ایک ایسی چیز کا خوف ہوتا ہے جو پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. بہت سارے لوگ ایک خوف میں جی رہے ہوتے ہیں، تو یہ اسی طرح کا ایک خوف ہے، دا فیئر آف ان نون. اور جب کہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں کچھ نہیں ہے پھر بھی وہ ایک خوف ہوتا ہے انسان کو. تو ان کو بھی خوف ہوتا ہے کہ میری محبت، میرا شوہر اکیلا، یہ وہ فلانا. تو وہاں پر وہ معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ دوستوں کے ساتھ رہیں، دوستوں کی طرح رہیں گے، کوئی بغض ہے نہ کوئی کچھ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں مانتے تو ہیں لیکن پھر بھی یہ پھر بھی کیوں آ گیا؟ جب تمہارا رب ایک کام کر رہا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں تو یہ سوال کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ ایک کام کر رہا ہے تو الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تخلیق فرمایا ہے؟ بھئی دنیا کا نظام اور ہے جنت کا نظام اور ہے. دنیا کا نظام اور ہے، دنیا میں تو زندگی ہے موت ہے، جنت میں تو صرف زندگی ہے موت ہی کوئی نہیں. دنیا میں تھکان ہے، دنیا میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹیسٹس ہیں، بیماریاں، جنت میں کچھ بھی نہیں. بھئی دو ان چیزوں کو بندہ کمپیئر کرے نا جو کمپیریبل بھی ہوں. یہ تو کمپیریبل ہی چیزیں نہیں، ان کا کوئی توازن نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں، آپس میں کوئی مساوی معاملہ ہی نہیں ہے. تو جب ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے تو یہاں کی بیسس پہ وہاں پہ کہنے کا مقصد کوئی بنتا نہیں. تو اس لیے وہ آپس میں محبت سے رہیں گی، ان سے رہیں گی، کوئی بغض کوئی نفرت نہیں ہوگی. اور یہ سب شوہر کی چاہنے والیاں ہوں گی، شوہر کو راحت پہنچائیں گی. لڑیں گی نا تو راحت نہیں پہنچے گی اس کو، جنت میں لڑائی ہے ہی نہیں. جنت میں تو بس قالو سلامہ ہے، آپس میں محبت ہے، شیرینی ہے. جب قالو سلامہ ہے قرآن کہتا ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ پریشانی نہ ہو آپ. اچھا جنت میں پھر بہرحال یہ راحت کا سبب ہوں گے. اور دوسری صورت میں جب چونکہ ہم عمر ہوں گے تو اپنے شوہر کے بھی ہم عمر ہوں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم عمری ہوتی ہے تو طبیعتوں میں زیادہ مناسبت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی راحت و دلچسپی کا سامان ہوتے ہیں، اور زوجین کے درمیان عمر میں تناسب کی
یہ ایک الگ اس کا ایک باہمی انس ہوتا ہے. دیکھیں نا, ایک زمانہ تھا پہلے جب عمروں میں بہت فرق ہوتا تھا اور پھر شوہر اور بیوی کے درمیان نا ایک فاصلہ ہوتا تھا بہت زیادہ. اب آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں نا 5 سال سے زیادہ لوگ کہتے نہیں جی جنریشن گیپ آ رہا ہے. The spouses should be within 5 years of each other. یا ہم عمر ہوں یا 1-2 سال کا 3 سال کا 4 سال کا فرق ہو, زیادہ نہ ہو, ورنہ پھر کیونکہ ڈفرنٹ ٹائمز ہیں, ہر وقت کی ایک اپنی ضرورت ہوتی ہے. اینی کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پر جو رشتہ ہوگا, ازدواجی رشتہ ہوگا, وہ زوجین کے درمیان وہ باہمی محبت ہوگی, دونوں طرف سے محبت ہوگی اور دونوں طرف سے رشتہ نکاح زیادہ خوشگوار اور پائیدار ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ جنتی حوریں ایک ہی عمر کی یعنی 33 سال کے برابر ہوں گی. ہادی الارواح میں آتا ہے. اچھا, حوروں کی دنیا کی عورتوں کی سب کی عمر آپس میں ایک جیسی ہوگی اور کوئی بوڑھی عورت جو ہے وہ جنت میں بوڑھیا کے طور پہ تو نہیں جائے گی, سب جوان ہو کے جائیں گی. اس کے اوپر بھی بڑی تفصیل سے پہلے دروس آ چکے ہیں. اچھا, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے, وہ بوڑھی عورت کا, جو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اگین بیکاز آئی وانٹ ٹو کور اے لاٹ آف تھنگس, اور اس لیے تھوڑا سا ہر جگہ تھوڑا ٹچ کر رہا ہوں. امام بہقی نے اسے روایت کیا البعث والنشور میں, پھر امام سیوطی در منصور میں لاتے ہیں, پھر آگے شعب الایمان میں بھی امام بہقی لاتے ہیں, پھر شمائل الترمذی میں اور کئی مجمع الزوائد میں امام حیثمی لاتے ہیں. مختلف کتب میں وہ روایت آتی ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے, بطور بوڑھے کے جوان ہو کے جائیں گے. اچھا, اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نبا میں فرماتا ہے کہ ان المتقین مفازا, تقوی والے تو وہی ہیں نا جو جیت گئے, کامیابی ہوگی. حدائق وعنابا, بھئی ان کے لیے تو باغات ہیں جن میں طرح طرح کے میوے ہوں گے اور انگور ہوں گے, اور کیا ہوگا, وقواعب اترابا, اور دل بہلانے کو نوخواستہ ہم عمر عورتیں ہوں گی. اب قواعب قاعب کی جمع ہے, یہ بھی جمع ہے, جیسے حور عین جمع ہے تو قواعب بھی جمع ہے قاعب کی. اور قاعب کس کو کہتے ہیں, وہ عورت جس کی چھاتیاں ابری ہوئی ہوں. مراد اس کی کہ ان کی چھاتیاں انار کی طرح ہوں گی, لٹکی ہوئی نہیں ہوں گی. ہادی الارواح میں آتا ہے, اس کی تفصیل آتی ہے بہرحال. اچھا, پھر ساتھ ہی ساتھ شرم و حیا والی ہوں گی اور اپنے خاوندوں سے محبت کرنے والی ہوں گی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. تو ان میں عورتوں میں یہ بڑی بات ہوگی کہ نیچی نگاہ والی ہوں گی, اور مردوں کا بھی حال یہ ہوگا, شرم و حیا میں کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے. لوگ کہتے ہیں جی کسی اور کی بیوی کی طرف وہ جائے گی نہیں نظر. وہ کہتے ایسا کیسے, وہ کہتے ایسا کیسے کا کیا مطلب ہے, جنت ہے. یہی تو ہے نا کہ تم نے جنت کو دنیا جیسا سمجھ لیا ہے. اس میں نے آپ کو ایک درس پہلے بھی دیا ہے, کئی دروس بھی دے چکا ہوں, مختلف زاویے سے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ دیکھو جنت آخر کیسی ہے, کیا دنیا کی جیسی ہے. نہیں, دنیا کی جیسی ہے ہی نہیں. جب دنیا کی جیسی ہے ہی نہیں تو وہاں تو گناہ ہے ہی نہیں. کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں اسم ہی نہیں ہے, وہاں گناہ ہی نہیں ہے, وہاں تو سلامن سلامہ ہے سارا معاملہ. اور اس لیے شرم و حیا کا پیکر ہے. وعندہم قاصرات الطرف عین, کہ بھئی ان کا تو نگاہ نیچے ہوں گی, بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی. لیکن دیکھیں نا, آنکھیں بڑی ہیں لیکن نگاہ نیچے ہے. نگاہ نیچے ہے, ترچھی آنکھوں والی نہیں ہے کہ ادھر ادھر نہیں نظریں ڈالتی پھرتی, ترچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی پھرتی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس آیت کی تفسیر میں وعندہم قاصرات الطرف عین, اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. تو اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جن شوہروں کے ساتھ ان کا ازدواجی رشتہ اللہ نے قائم کر دیا, وہ ان کے علاوہ کسی مرد کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گی. اچھا, ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں سے کہیں گی کہ میرے پروردگار کی عزت کی قسم, جنت میں مجھے تم سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا. جس اللہ نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہیں میرا شوہر بنایا, تمام تعریفیں اسی کی ہیں. نگاہیں نیچے رکھنے والی کا ایک اور مطلب ابن جوزی یہ لکھتے ہیں تو اپنے شوہروں کی نگاہیں نیچی رکھیں گی, یعنی کہ وہ خود اتنی خوبصورت اور وفا شعار ہوں گی کہ ان کے شوہروں کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو تفسیر زاد المسیر میں یہ آتا ہے. اچھا, شوہروں کی عاشق اور من پسندیدہ محبوبائیں ہوں گی. سورہ واقعہ میں جو الفاظ آتے ہیں نا, عروباً اترابا, کہ وہ بیویاں ہوں گی پیار لانے والیاں ہم عمر. یعنی یہاں پہ جو لفظ ہے نا عروبا, یہ عرب عروبا کی جمع ہے, عروباً اترابا, تو یہ عروبا کی جمع ہے. اور عروبہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر کی عاشق اور اس کی من پسند ہو. تو یعنی کہ محبت دونوں طرف سے نا, حسین بھی ہو, ناز و نخرے والی بھی ہو, اچھا البیلی ہو, رنگیلی ہو, خوشوزا ہو, چنچل ہو, شوخ ہو, معشوقانہ انداز ہو, پیار لانے والی ہو, شہوت پرست ہو.
تو مختلف چیزوں کا مرکب. میں آپ کو وہ معنی بتا رہا ہوں جو لغت کی کتابوں میں آتے ہیں, کیونکہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, اور کبھی ایک چیز کے کئی ناؤنز ہوتے ہیں. کہ بھی شیر ہے, اس کو 50 طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے. بھائی شیر حیدر بھی ہے, شیر اسد بھی ہے, شیر حمزہ بھی ہے, شیر عباس بھی ہے, سب شیر ہیں, مختلف کیفیتیں ہیں شیروں کی. تو اسی طرح بعض الفاظ ہیں ان کے کئی معنوں میں سمیٹ کے وہ ایک لفظ ہوتا ہے. اس لیے عربی زبان میں بہت وسعت ہے, بہت وسعت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جنت کی عورتوں کی حسن کے ساتھ حسن عشرت کو بھی جمع فرمایا ہے, اور یہی بیویوں سے غایت مطلوب ہے, اور اسی کے ساتھ ان سے ایک لذت زندگی کی تکمیل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ انہیں کسی نے نہیں چھوا, ان کی قربت کسی نے نہیں کی اس کے سوا جس کو یہ عطا ہوگی. یعنی کنواری لڑکی سے مباشرت کو عربی میں یہاں پہ تو ہے نا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, تو یہ یہاں پہ جو یطمثہن کا لفظ ہے نا, یہ عربی زبان میں یہ تمس کا جو لفظ ہے نا وہ تعبیر کیا جاتا ہے اس جگہ. یعنی مراد ہوتی ہے کہ اس میں جو اس کی یعنی کہ جن اہل جنت کے لیے حوریں مقرر ہیں ان سے پہلے ان کو کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا. اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو حوریں انسانوں کے لیے مقرر ہیں ان کو کسی انسان نے, اور جو مومنین جنات کے لیے مقرر ہیں ان کو کسی جن نے ان سے پہلے نہ چھوا ہوگا. اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسا دنیا میں انسانی عورتوں پر کبھی جنات بھی مسلط ہو جاتے ہیں, ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں, وہاں تو کسی نے نہیں دیکھا. جن یعنی چھپے ہوئے نے بھی نہیں دیکھا, اور انسان بشر عیاں انہوں نے بھی نہیں دیکھا. تو بہرحال وہاں امکان ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی دیکھ لے سوائے اس کے جس نے ان کو تخلیق فرمایا, اللہ رب العزت. اور ملائکہ کی بھی آنکھ نہیں پڑی کہ ان پر تو خیمے تنے ہیں. اچھا, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قیامت کے سور پھونکنے کے وقت یہ حور عین جو ہے فوت نہیں ہوں گی, وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں. تو ہر مخلوق پر تو موت نہیں آئے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہاں لیکن جس کو اللہ چاہے, جس کو اللہ چاہے, تو اس میں پھر ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کو اللہ فنا نہیں کرے گا, کیونکہ تو یہ بنائی گئی ہیں بقا کے لیے. اچھا, اس آیہ مبارکہ میں اکثر علماء کے اس موقف کی تائید بھی ہو رہی ہے کہ مومن جنات جنت میں جائیں گے جیسا کہ کافر جنات دوزخ میں جائیں گے. حضرت زمرہ بن حبیب سے سوال کیا گیا کیا جنات کو بھی ثواب یعنی جنت ملے گی, تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی. پھر انہوں نے آیت تلاوت فرمائی کہ انسانوں کے لیے انسان عورتیں ہیں تو جنات کے لیے جن عورتیں. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد مباشرت کرتا ہے اور شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو جن اس کے آلے کو یوں لپٹ جاتا ہے, اس کے آلے کے سر کو, اور اس کے ساتھ پھر مباشرت میں شریک ہوتا ہے. تو ہادی الارواح میں حضرت مجاہد کا یہ قول آتا ہے. بہرحال جنتی عورتوں کو جنوں انس کے نہ چھونے کی ایک اور تفسیر یہ بھی آتی ہے, اسے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی عورتیں ہیں جن کو اللہ نے دوسری بار جنت کے لیے موزوں کر کے انشاء کیا ہوگا, یعنی نئے سرے سے تخلیق کیا ہوگا. ان کو قواریاں اور شوہروں کی عاشق بنا دیا ہوگا. تو وہ اس زاویے کو بھی کور کرتے ہیں کہ اس میں صرف یہ آیتیں صرف حوروں کے لیے خاص نہیں ہیں, ان عورتوں وہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں جو دنیا سے جنت میں داخل ہوں گی, اور ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ وہ کنواریاں داخل ہوں گی, کنواریاں ہی رہیں گی, مباشرت کے بعد پھر کنواریاں ہو جائیں گی, اور شوہروں کی عاشق ہوں گی. وہ شوہروں سے محبت کرنے والیاں ہوں گی اور شوہر ان سے محبت کرنے والے ہوں گے. جب سے ان کی عدن میں دوسری تخلیق کی جائے گی تو ان کے خاوندوں سے پہلے ان پر کسی جن یا انسان کا تصرف نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب وہ تخلیق اثر نو ہوگی تو وہ دنیا والی تخلیق ہی نہیں ہوگی, وہ دنیا والی عورت ہوگی, پر تخلیق جنت کے لیے ہوگی. تو اس میں وہ مادے نفس کے نہیں ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے ایک عورت میں ہو سکتے ہیں شراکت کو لے کر. بہرحال میرا خیال ہے کہ کافی تفصیل سے اس پر بات ہو گئی ہے آج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان دروس کی MP3s حاصل کرنے کے لیے میرے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے, اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا, انہیں سبسکرائب کرنا, ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.